آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ کیا رویہ رکھا؟ یہ جو رویہ معاشرے میں اس وقت بن چکا ہے اولاد کو بگاڑنے کا، ایک رویہ یہ ہے کہنے ہی کچھ نہیں، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ مار نہیں پیار، کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات تو اچھی ہے لیکن اس کا مقصود غلط لے لیا جاتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت نہیں کی؟ الضرب للصبیان کالماء فی البستان، بچوں کی تادیب اور سرزنش کرنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں اور نماز میں اونگ رہے ہیں تو آپ نے معمولی سا کان کو پکڑا اور حرکت دی، کہا بیٹا ایسے نہیں، جا کے نماز پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ماں نے بیٹے کو آواز دی، ادھر آؤ بیٹا میں آپ کو کچھ چیز دوں گی۔ پوچھا کیا دو گی؟ کہا میرے دل میں تھا کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تم بلا لیتی اور کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جا رہا تھا۔ تربیت ضروری ہے، یا اتنا ماریں گے کہ وہ گھر سے فرار ہو جائے گا؟ کیا یہ بھی رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچے استقبال کرتے۔ آپ کے پاس کوئی بھی بچہ آتا آپ چار کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ لایا جاتا تو اس کو تحنیک دیتے، جس کو آپ کہتے ہیں گڑتی دینا۔ پہلی خوراک جو اس کے پیٹ میں اترتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہوتا، وہ کھجور یا یہ ہے کہ کوئی بھی شہد یا میٹھی چیز کے ساتھ۔ لیکن آج یہ چیز ختم ہو گئی۔ آپ سر پہ پیار دیتے، برک علی، برکت کی دعا کرتے، کندھے تھپتھپاتے، رخسار تھپتھپاتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ زور کی نماز پڑھ کے نکلے، ہم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپتھپایا۔ آج تک آپ کے مبارک ہاتھ کی خوشبو میرے رخسار سے غائب نہیں ہوئی۔ بچے استقبال تو اس وقت کرتے ہیں نا جس سے انس ہو جائے، تو جن کو دیکھ کے بچے دوڑ جائیں کہ یہ تو بڑا کوئی ظالم آ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک رویہ یہ بھی بتایا۔ جب ایک شخص آیا اقرع بن حابس، تو سیدنا حسن و حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، آپ پیار کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے پیار کیا اپنے بچے کو، کہا تم اپنے بچوں کو چمکارتے ہو؟ تو کہا تم؟ کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے رحمت کو اللہ نے کھینچ رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے دل میں رحمت ہوتی ہے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ حکم یہ ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے جب کہتے ہو مار نہیں پیار؟ یہ نماز ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں کوئی پھل آتا آپ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو پیش کرتے، سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پیش کرتے۔ یہاں چونکہ ہم نے دکھلاوے کے لیے کام کرنے ہوتے، مہمان آئے گا بڑے بڑے پھل آئیں گے، پتہ لگے جی بڑا مال ہے، مال کی نمائش کے لیے ہوگا۔ اوہ اللہ کے نیک بندو جو گھر میں بچے ہیں کبھی ان کو بھی کھلا دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھل پیش کیا جاتا، آپ کیا فرماتے؟ یدعو اصغر ولید لہ، جو خاندان میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا کہتے اس کو بلاؤ، ویعطیہ ذلک الثمر، سب سے پہلے اسے کھلاتے، تم کھاؤ۔
کہ یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ ان بچوں کو پیار دو گے تو کل کے ان کے اندر بھی رحمت اور پیار اور شفقت ہوگی، کل بھی یہ دوسروں کے ساتھ جو ہے احترام کا پہلو پیش کریں گے۔ جب ان کو آپ لوہے کے چنے چبوانے کی کوشش کریں گے، یہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے لوہا بن جائیں گے۔ اپنے گھر سے اصلاح کے دروازے کھولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دیکھیے، اگر کوئی بچہ رو رہا ہوتا تو آپ نماز ہلکی کر دیتے، قرات جو کر رہے ہوتے تو اس کو مختصر کر دیتے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں پریشان ہوگی، آپ جلدی نماز کو ختم کر دیتے۔ نماز ہے۔ یہاں کچھ لوگ زیادہ ہی نیک ہوتے ہیں، اللہ ان کو اور بھی نیک بنائے، جیب میں موبائل ہوگا، گانا لگا ہوا ہے، بج رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کمال کا تقوی ہے، پوری مسجد کی نماز خراب کر دیں گے، اس کو بند نہیں کریں گے۔ بھی حدیث یہ کہتی ہے کہ نماز کے اندر جو خلل ڈالنے والا خنزب ہے، شیطان خنزب، کسی کو وسوسے آئیں، خیالات آئیں، نماز سے ادھر ادھر خیال چلا جائے تو اپنے منہ کو تھوڑا سا بائیں طرف کر کے 3 مرتبہ تھتکار کے کہو اعوذ باللہ من خنزب، تو اللہ دور کر دے گا۔ تو یہ بات سب کے علم میں آنی چاہیے کہ اگر بھول گئے ہیں مسجد میں آ کے موبائل کو آف کرنا، سائلنٹ موڈ پہ کرنا، تو نماز کے اندر اس کو بند کر دیں گے، آپ کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اب باقیوں کی نماز خراب نہ کریں۔ تقویٰ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس جی میرے تو ذہن میں آ گئی، میں نے تو یہ کر کے چھوڑنا ہے۔ بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ شفقت یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب ایک صحابی نے بہت لمبی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پیچھے کوئی بیمار بھی کھڑا ہے، نفلی نماز ہے نا، آپ کے پیچھے کوئی بوڑھا ہوگا جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی ہوگا جس کو بہت ضروری کام ہے، وذل حاجہ، بچہ بھی ہوگا جس کی ٹانگیں اتنی برداشت نہیں کریں گی۔ اب لوگوں کو پڑھائیں تو مختصر نماز پڑھائیں، جب اکیلے ہوں تو جتنی چاہو لمبی کر لو، آپ کو پوچھنے والا کون ہے؟ آپ کی آزادی۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کس قدر حسن سلوک کیا۔ گھر آتے آ کے پوچھا کرتے الکم حاجہ، کچھ چیز چاہیے تو نہیں؟ یہاں ایک نہیں، کسی مجلس میں بیٹھ جائیں سوال و جواب دینے کے لیے 100 میں سے 60 سوال یہ ہوں گے کہ گھر کا کھانا ہی نہیں پورا کرتا، یہ راشن نہیں لا کے دیتا ہے جب تک 100 منتیں نہیں کروا لیتے۔ یہ زندگی ہے؟ یہ مال اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ یہ آپ جتنا بھی چھپا لو گے تمہارا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ وارثوں کا ہے۔ آپ کا مال صرف وہ ہے جو آپ نے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، جو پہن لیا، جو کھا لیا۔ اور ایک حدیث کو یاد رکھیے گا، میں اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہونے لگا ہوں، لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ روایت ضرور صحیح مسلم کھول کے پڑھیے گا۔ اس لیے نیک لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت دیکھتے تھے یہ بخیل ہے، نکاح نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس نے تو جنت میں جانا نہیں ہے تو بیٹی کیا کرے گی۔ بخل نہ کرو، اپنے گھروں کے اخراجات کو خوشی سے پورا کرو۔ کروڑوں روپے بھی آپ نے اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو جائز ہے آپ خرچ کرتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ ضائع نہیں ہوا، قیامت کا دن ہوگا یہ ساری کے ساری رقوم جو ہیں آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھی ہوئی ہو۔ اچھا، ایک صحیح مسلم کی روایت میں بطور تحفہ پیش کر دیتا ہوں، شاید کسی کے نہال خانے میں محفوظ ہو جائے، اور اس حدیث کا ترجمہ ہی میں کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے 4 دینار بندہ خرچ کرتا ہے بیوی پر، مسکین پر، اللہ کی راہ میں، گردن آزاد کرنے۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، اللہ کی راہ کتنی پیاری، مسکین پر خرچ کرنا کتنا پیارا، گردن آزاد کرنا کتنا اچھا۔
لیکن فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ثابت ہوگا جو آپ نے اپنی بیوی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے گھریلو معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا